تو بتائیے گا سندھ کا جو دورہ ہے کس طرح ہے آپ کو کافی عرصے وقت ہے جی میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا یہ سندھ کا دورہ جو ہے وہ جو ہمارے ترقیاتی منصوبے ہیں ان کا جائزہ لینے کے لیے ہے، اور یونیورسٹی آف سندھ کے لیے بھی ہم نے اپنے پچھلے دور حکومت میں ایک ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جو اس وقت 1.6 ارب روپے کا تھا وہ منظور کیا تھا، تو اس کا بھی جائزہ لیا ہے۔ اور خاص طور پہ جو بچوں کی کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کے پروجیکٹس کی ایگزیبیشن تھی اسے میں نے دیکھا اور دیکھ کے بہت متاثر ہوا کہ بچوں میں جو صلاحیت ہے اور ذہانت ہے اس سے انہوں نے جو پروجیکٹس بنائے ہیں وہ یقیناً پاکستان کو دنیا میں آئی ٹی کے شعبے میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے شعبے میں آگے بڑھانے کے لیے بہت بڑا ایسٹ ہے۔ اور آج یونیورسٹی آف سندھ کے طلباء سے بھی مخاطب ہونے کا موقع ملا، اور میں نے انہیں بتایا کہ حکومت چاہتی ہے کہ پاکستان کے ہر نوجوان کو ہم جدید ڈیجیٹل سکل کے ساتھ آراستہ کریں۔ وزیر اعظم نے حال ہی میں $1 ارب کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس فنڈ اناؤنس کیا ہے 2030 تک، اور اس کے ساتھ 1000 PhDs ہم نوجوانوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کرائیں گے، ساتھ میں 10 لاکھ نوجوانوں کی AI میں تربیت کریں گے، چونکہ مستقبل میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہر چیز کو بدل دے گی۔ یہ انٹرنیٹ اور بجلی کی ایجاد سے بڑا تبدیلی کا ذریعہ ہے جو ہر ملک کو متاثر کر رہا ہے، اور جو ملک اس میں پیچھے رہ جائے گا وہ تاریخ کے ڈسٹ بن میں چلا جائے گا۔ تو اس لیے ہم یہ رسک نہیں لے سکتے، اور ہمارا اڑان پاکستان کا جو ایجنڈا ہے اس کے تحت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی جامعات کو وہ اس سطح کے اوپر لے کر آئیں کہ وہ پاکستان کو مستقبل کے بہترین لیڈرز دیں جو بہترین تعلیم کے ساتھ جدید سکلز اور ہنر کے ساتھ آراستہ ہوں۔ اور اسی طرح جو سندھ کے اندر ہمارے منصوبے ہیں وہ بھی ہم تیزی کے ساتھ ان پر کام کریں۔ اور میں یہ بات آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ حیدرآباد سکھر موٹر وے جو 2017-18 میں ہم نے منصوبہ آغاز کیا تھا، مگر بعد میں آنے والی جو حکومت ہے اس نے اسے انفنڈ کر دیا اور ختم کر دیا PTI دور میں، اسے اب ہم دوبارہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کی مدد سے فائنینسنگ لینے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اس سال اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہوگی، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اس کو اپنے حکومت کے ٹینیور میں 2028-29 تک انشاءاللہ تعالی مکمل کریں گے۔ تو یہ جو حیدرآباد سکھر موٹر وے کا منصوبہ 2018 سے التوا کا شکار تھا، یہ ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جا رہا ہے۔ سر ہماری انڈسٹریز، ہماری سندھ کی انڈسٹریز بجلی، مہنگی بجلی اور اپنا ٹیکسز کے سبب جو ہے وہ 300-400 انڈسٹریز بند ہو چکی ہیں۔ آج ابھی اس کے بعد میری میٹنگ ہے سندھ کے چیمبرز کے ساتھ، اور ہم تمام بزنس لیڈرز کے ساتھ مل کر نہ صرف یہ کہ ان کے مسائل بھی حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ اب جو پاکستان کا اگلا بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کس طرح پاکستان کو ایک ایکسپورٹ نیشن بنانا ہے۔ جیسے ابھی میں نے کہا کہ تقریباً 90 لاکھ پاکستانی جو بیرون ملک ہیں وہ $40 ارب کما کے بیچتے ہیں، اور یہاں پہ 24 کروڑ پاکستانی مل کر بھی $40 ارب کی برآمدات نہیں بنا سکتے۔ یہ ایک لمحہ فکریہ اور بہت شرمناک حقیقت ہے۔ اور ہمیں اگر 90 لاکھ پاکستانی $40 ارب بیچتے ہیں تو ان 24 کروڑ لوگوں کو تو $400 ارب کی ایکسپورٹ کر رہے ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اب ہم بزنس کے ساتھ مل کر ان کی تمام توجہ ایکسپورٹ کی طرف کر رہے ہیں۔ آج بھی مجھے جو تحفے دستکاری کے اور کچھ ٹریڈیشنل تحفے دیے گئے وہ چیزیں ساری ایکسپورٹیبل ہیں۔ ہماری توجہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ہنر کو، ہم اپنی مصنوعات کو بیرون ممالک بھیجیں، اور اب کامرس نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ آپ سانگڑ کے کسی گاؤں میں بیٹھ کے، جامشوروں میں بیٹھ کے، آپ گوٹکی میں بیٹھ کے کامرس کے ذریعے امریکہ، افریقہ، چین، جاپان، کسی دنیا کے ملک میں اپنی مصنوعات بھیج سکتے ہیں۔ تو اس وقت ہمارا ایک بڑا ہدف یہ ہے کہ پورے ملک کی جو ڈائریکشن ہے، سمت ہے، اس کو ایکسپورٹ کی طرف موڑا جائے، اور ہم 2035 تک کم از کم $100 ارب سے زیادہ ایکسپورٹ لیں۔ اور اس مقصد کے لیے ہم ہر ڈسٹرکٹ کا ایکسپورٹ پلان بنا رہے ہیں۔ ہر ضلع کے اندر ایسی مصنوعات ہیں، چاہے وہ
زرعی ہیں، چاہے وہ صنعتی ہیں، چاہے وہ دستکاری کی ہیں، ایسے پروڈکٹس ہر ڈسٹرکٹ میں ہیں کہ جن کو ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے. لہٰذا اس پلان کے تحت ہمارا انشاءاللہ پورا مکمل یقین ہے کہ ہم 2035 تک پاکستان کے ایکسپورٹس کو $100 ارب سے اوپر لے جانے میں کامیاب ہو جائیں. دیکھیے آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کسی کی صحت کے بارے میں ڈاکٹر مستند آواز ہے یا کوئی وکیل مستند آواز ہے؟ اس وقت پی ٹی آئی کی ساری جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ان کے لیڈر کو کسی طرح NRO مل جائے. ہم سب نے جیلیں کاٹی ہیں. آپ یہ میرا ٹیڑھا بازو دیکھ رہے ہیں، میرے اس بازو پہ جہاں گولی لگی تھی اس کی سرجری ہوئی، 3 دن کے بعد مجھے جھوٹے مقدمے میں جیل میں ڈال دیا گیا. ڈاکٹر نے لکھ کر کہا تحریری طور پہ کہ فزیو تھراپی ان کو دیں، ان کا بازو سیدھا ہو جائے گا. 2.5 مہینے مجھے فزیو تھراپی جیل میں نہیں دی گئی. اس کے نتیجے میں میرا بازو ساری زندگی کے لیے ٹیڑھا ہے. میں تو کبھی نہیں رویا. ان کا اپنا تو یہ کردار تھا. اس کے بالمقابل عمران خان صاحب تو جیل کے اندر VIP قیدی ہیں، ان کو تمام سہولیات دستیاب ہیں. خواجہ آصف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو، رانا ثناء اللہ صاحب کو، ہم سب کو ٹھنڈے فرشوں پہ سلایا ہے انہوں نے. وہ تو آج گرم بستر کے اندر سوتے ہیں. ہم نے تو جیل کے سیل میں 3 ڈگری ٹیمپریچر کی ٹھٹرتی راتیں گزاری ہیں. ان کو تو ہیٹر دستیاب ہیں، ہیٹر کے اندر وہ سوتے ہیں. تو صرف مظلومیت کا یہ رونا اس لیے ہے کہ کسی طرح سے ان کو NRO مل جائے. اب سوال یہ ہے کہ عمران خان سیاسی قیدی نہیں ہیں، وہ ایک سزا یافتہ قیدی ہیں. انہوں کو عدالت میں جا کے ثابت کرنا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ جو برطانیہ نے پاکستان کو واپس کیے تھے انہوں نے کیوں وہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں جمع کرائے سپریم کورٹ میں، وہ پاکستان کے خزانے میں کیوں جمع نہیں کرائے. 190 ملین پاؤنڈ کی چوری کی ہے اور وہ پھر کہتے ہیں کہ ہم ایک سیاسی قیدی ہیں، رہا کیا جائے. تو اگر 190 ملین پاؤنڈ کی چوری نہیں ہے تو پھر پاکستان کی جیلوں میں جتنے جیب کترے بند ہیں، جتنے کوئی 10 20 5 لاکھ چوری کرنے والے لوگ بند ہیں، سب کو چھوڑ دیں ہم.